لیکن بات بہت زیادہ پھیل جائے گی اور مجھے اپنے موضوع ولایت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات عرض کرنا. اللہ کے رسول کسی کام سے مدینے کے باہر گئے ہوئے واپس آ رہے ہیں. صبح کا وقت ہے, پیغمبر مدینے کی جانب آ رہے ہیں. واقعہ مشہور ہے, کچھ جوانوں نے شاید نہ سنا ہو تو خلاصہ ہی بیان کرنا ہے, لیکن اس انداز سے کہ جس نے نہیں سنا واقعہ اس کے لیے کوئی عجیب نہ بنے, انکمپلیٹ نہ بنے. جنہوں نے سن لیا ہے ان کو اکتاہٹ نہ ہو. پیغمبر مسجد کی جانب آ رہے ہیں, شہر مدینہ کی جانب آ رہے ہیں. صبح کا وقت, مارکیٹ ٹائم ہے. صبح کے وقت تمام لوگ اپنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں, سارا دن محنت کرتے ہیں, شام کو واپس گھر چلے جاتے ہیں. پرانے 1400 سال پہلے کی مارکیٹنگ آج کی مارکیٹنگ سے خاصی مختلف تھی. پیغمبر نے دیکھا کہ پیغمبر کے آگے آگے یہودی جا رہا, اور جیسے آج کل کار بیچی جاتی ہیں, کار کے سیلز مین ہوتے ہیں, یہودی گھوڑا لے کے جا رہا. پہلے زمانے کا ٹرانسپورٹیشن کا سب سے اچھا ذریعہ گھوڑا, اور بڑا شاندار گھوڑا, واقعاً ایسا گھوڑا کہ دل چاہے آدمی کا اسے خریدنے کا. جو پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ 4 چیزیں اچھی ہونا مومن کی خوش قسمتی, جن میں اگر اچھے گھر کی بات کہی ہے اور اچھے پڑوسی کی بات کہی ہے تو اچھی سواری کی بات بھی ہے. چوتھی چیز تو خیر اچھی بیوی, وہ بات کی چیز ہے, اس کو فی الحال رہن دی. اچھی سواری مومن کی خوش قسمتی ہے جب تک کہ وہ اسراف اور تکبر کی شکل اختیار نہ کر جائے. خیر, اب واقعاً سواری کا جانور بہت ہی شاندار. پیغمبر آگے بڑھے اور اس یہودی سے کہا کہ یہ گھوڑا مجھے خریدنا. اب آج کل کی BMW یا مرسیڈیز یا مجھے تو گاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہوگی جو اس گھوڑے کی حیثیت. بہت ہی شاندار, پسند آ رہا. چنانچہ پیغمبر خریدنا چاہتے, یہودی سے بات ہوئی, وہ بیچنا چاہ رہا ہے, اس مارکیٹ میں لے جا رہا, اور آخر کار نیگوسیشن ہو گئے, طے پایا, ڈن. اتنے پیسے پر یہ جانور پیغمبر نے خرید لی. بات ہو گئی, خرید لیا. بس بات صرف اتنی تھی کہ اتنا کیش لے کے تو آج بھی کوئی نہیں جاتا, پہلے بھی نہیں. مدینے کی مسجد تک چلو, تمہیں تمہارا پیمنٹ کیا جائے گا. اب یہ گھوڑا تمہارا نہیں رہا, ہمارا ہو گیا, صرف تم اس کی ڈیلیوری ہم کو دو گے مسجد میں جا کے. وہ بھی انتہائی خوش. پورا دن صبح سے شام بازار میں بیٹھتا, پھر بھی پتا نہیں بکتا کہ نہیں بکتا. ایک گھوڑا بکنے میں 1 مہینہ بھی لگ جاتا, اور چٹ پٹ اس کا سودا ہو گیا. وہ خوشی کے عالم میں اور تیزی سے جا رہا, جلدی سے مدینے میں جاؤں, رقم کھڑی کروں اور اپنے گھر جا کے آرام سے سو جاؤں. شاید اسی کے لیے تو بھاگڑا گھوڑے بیچ کے سونا. تو خیر, اسے گھوڑے بیچنے کے بعد اب ایک اطمینان کی نیند لینے کی جلدی ہے, وہ زیادہ تیز چل رہا. اللہ کے رسول کا طریقہ آپ کو معلوم ہے, نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. وہ پہلے داخل ہو گیا مدینے میں. اچھا, اکثر میں ایک سوال کیا کرتا ہوں, لیکن اس سوال کا ایام ازا کی مجلسوں سے کوئی تعلق نہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ مکہ شہر آباد کیا تھا پیغمبر کے بزرگوں نے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مکہ شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن یا سٹی سینٹر ہے خانہ کعبہ, اس کے قریب بنی ہاشم کے کسی آدمی کا گھر نہیں جنہوں نے شہر بنائے. سارے دشمنان اہل بیت کے, یا ابو جہل کا گھر, یا ہندا کا گھر, یا فلاں کا گھر. اور مدینہ شہر جو پہلے سے آباد تھا, پیغمبر جب آئے تھے تو مدینہ پہلے سے تھا, وہاں سٹی سینٹر میں پیغمبر کا گھر مسجد النبوی آپ کو نظر آ رہا. ایک سوال یہ کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا, لیکن یہ آپ کا موضوع نہیں. بتانا صرف یہ تھا کہ مدینے میں جو آدمی بھی مسجد تک جائے گا اسے پورا مدینہ کراس کر کے مسجد میں پہنچنا ہے, چاہے کسی طرف سے بھی آئے. اب جب یہ مدینے میں انٹر ہوا تو راستے میں بازار پڑے, لوگوں کی نگاہ اس کے گھوڑے پہ پڑی. ہر ایک کوئی گھوڑا پسند آنے لگا. اب لوگ رک رک کے کہنے لگے, بھائی بیچو گے, کتنے کا بیچو گے؟ ہر ایک کا دل چاہ رہا. یہودی نے پہلے تو باتوں پہ توجہ نہ دی, لیکن جب دیکھا کہ لوگوں نے پرائس لگانا شروع کی, اور ایک سے ایک بڑھ کر پیغمبر نے جتنے کا گھوڑا بیچا تھا قیمت اس سے زیادہ اونچی ہو چکی, لوگ خریدنے کو تیار, پسند آ رہا ہے ہر ایک کو. اب اس کے دل میں ذرا سی لالچ آئی, وہ رک گیا. اور وہ جو بہت جوش میں آ کے لوگ, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اسٹاک ایکسچینج کی کیفیت اس انداز سے, جو جوش میں آ کے چیخو پکار کر رہے ہیں ان سے بات شروع کر دی. اچھا تم کتنے دو گے؟ تم سے زیادہ تو یہ دے رہا, تم کتنے دو گے؟ تم سے زیادہ یہ. اتنی دیر میں اللہ کے رسول بھی وہاں پہ آ چکے.
راستہ تو وہی راستہ ہے مسجد تک دونوں کو جانا. پیغمبر نے یہ منظر دیکھا, رک گئے اور کہا کہ اے شخص یہ کیا کر رہا, یہ تیرا جانور اب رہا ہی نہیں, تو اس کا مالک ہی نہیں ہے, تو خالی امین ہے, تجھے مسجد تک یہ جانور پہنچا دینا جا میرا گھر. ایک مرتبہ اس نے سنا, مکر گیا اپنی بات سے, پھر گیا کہا کہ تم نے کیا کہا, میرا جانور ہے, میں خریدنے کے لیے بیچنے کے لیے لایا ہوں. پیغمبر نے کہا اور ابھی جو شہر مدینہ سے باہر ہماری تمہاری ڈیل ہوئی تھی, کہا کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی, خالی بات چیت ہوئی تھی, تم نے قیمت بتائی تھی, میں نے کہا میں بعد میں فیصلہ کروں گا شہر جا کر. الفاظ جو بھی ہوں خلاصہ یہ. اب وہ مکر گیا کہ نہیں, فیصلہ فائنل نہیں ہوا تھا, ڈن نہیں ہوا تھا, باتیں چل رہی اور یہاں اس سے اچھی قیمت مل رہی. پیسے کی لالچ کس طرح سے آدمی کو راہ حق سے ہٹاتی ہے, یہ تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے. جب میں مومن کی حالت دیکھتا ہوں, جب میں مومنہ کی حالت دیکھتا ہوں کہ پتا ہے کہ خمس حق فاطمہ ہے, اسلام کا عام واجب نہیں ہے, شہزادیہ کونین کا حق ہے, اس کے باوجود ادا کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اس کے باوجود بہت سارے ایکسکیوز بنا لیتا. آج کل تو خیر کھلم کھلا کہا جا رہا, جو بات داڑھی سے چلی تھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی. کہا جا رہا ہے کہاں لکھا ہے قرآن میں خمس دینا واجب. یہ تو مولویوں نے خالی اپنے دھندے کے لیے کہ ان کا گھر چلتا رہے, خمس کے نام سے ایک ایسا ڈھکوسلا بنا کے پیش کر دیا قوم کے پاس. لیکن مسئلہ ولایت کا خمس سے بڑا گہرا تعلق, چھوٹا موٹا نہیں, بڑا گہرا تعلق ہے. تو ولایت پر تو ابھی ہماری باتیں 9 دن 8 دن اور چلیں گی, یہاں رک جاتا ہوں. لیکن 100 پاؤنڈ میں خالی 20 پاؤنڈ بچانے کے لیے جب مومن یا مومنہ یہ رسک بھی لے رہا ہے کہ شہزادی کونین کا حق غصب کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام آ جائے, شہزادی پہ ظلم کرنے والوں میں وہ بھی ہمیں قبول, 20 پاؤنڈ تو بچ جائیں گے نا, تو وہ تو خیر پھر بھی غیر مومن اور غیر مسلم ہے. اگر تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں آ گیا تو رعایت دینے کو دل چاہتا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ, پیغمبر رک گئے, یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ. کیوں رک گئے بھئی, گھوڑے کی بات تھی, پیغمبر نے خریدا, وہ آدمی ظلم کر رہا, چھوڑے پیغمبر, آگے بڑھ گیا نہیں. ظالم کو ظلم کرنے کا موقع دینا یہ خود ظلم کی ایک قسم ہے. مولا نے کہا خبردار یاد رکھو, نہ ظالم بنو نہ مظلوم. مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا ظالم نہ بنو, یہ آپ نے کیا کہہ دیا مظلوم, یعنی مظلوم بھی نہیں بننا. مظلوم سے مقصد یہ کوئی تم پہ ظلم کیا جا رہا ہے, تم نہ پلٹ کے جواب دیتے ہو, نہ مقابلہ کرتے ہو, نہ ریزسٹ کرتے ہو, تم سارے مظالم برداشت کیے جا رہے. یہ ظالم کو اور طاقتور بناتا, اور ایسے 5 مظلوم پیدا ہو جائے ظالم اور طاقتور ہوتا, پھر 50 پہ ظلم کرے گا ظالم اور طاقتور ہوتا ہے. جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا جواب تمہیں ضرور دینا ہے. یہ لعن اللہ امتن سمیت بذالک فرضیت بہ میں آتا, ظالموں پہ بھی لعنت ہے, اور جو ظلم سن کر خاموش بیٹھے ان پر بھی لعنت ہے. تو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ہاں ذاتی معاملات میں یہ بالکل آپ کے اپنے پرسنل میٹر, بیوی نے کوئی گستاخی کر دی, آپ نے نظر انداز کیا, شوہر نے تھوڑا ظلم کیا, آپ نے معاف کیا, دوست کے درمیان ذاتی کوئی مسئلہ ہوا وہ الگ بات. لیکن جہاں مسئلہ یہ بزنس مین کا ہے, آج جب رسول اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ فراڈ کر رہا اور اس کے بعد اسے موقع ملے گا کہ دیکھو وہ بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے, تو پتہ نہیں کتنے ہزار آدمیوں کو نقصان پہنچا گا. پیغمبر رک گئے, اور رکنے کے بعد کہا تو غلط بیانی کر رہا, یا جواب دینا ضروری, یا مقابلہ کرنا ضروری, تو غلط بیانی کر رہا. یہ گھوڑا میں خرید چکا تھا, یہ نہیں ہے کہ خالی باتیں ہو رہی تھی, خرید چکا تھا, معاملہ طے پا گیا تھا. خالی بات تھی کہ جو ڈیلیوری دے گا اور اس کے بعد اس کا پیمنٹ لے کے جائے گا. وہ کہتا اچھا ایسی بات, بتائیے کوئی گواہ لے کر آئیے کہ معاملہ طے ہو گیا. یہ تو آپ بھی مانتے ہیں گھوڑا میرا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خرید لیا, ہے کوئی گواہ؟ اب پیغمبر نے ایک بار اس مجمع کو دیکھا, بازار میں ویسے ہی مجمع ہر وقت رہتا, گھوڑے کی وجہ سے مجمع اور بڑھ گیا تھا, اور جب پیغمبر بیچ میں کھڑے ہو کر اس دکاندار سے باتیں کر رہے, اب اور بہت سارے لوگ آ گئے تھے. پیغمبر نے مجمع کو دیکھا, سارے مسلمان چہرے. ایک مرتبہ کہا کہ بھائی یہ کہہ رہا ہے کوئی گواہ لے کر آؤ, تم میں سے کوئی میرے حق میں گواہی دے گا کہ میں نے ایک گھوڑا خریدا. اب ایک بار لوگ گھبرا گئے, یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا جھوٹ مت بولا کرو, ہم تھے ہی نہیں وہاں پہ, کیسے بولیں گے. اب لوگوں کو تقوی یاد آ رہا ہے, ایک ہوتا ہے متقی, ایک ہوتا ہے سپر متقی جو رسول اللہ سے زیادہ متقی بنتا. نہیں یا رسول اللہ آپ کے نام پہ جان بھی قربان, لیکن یہ کیسے کہہ دیں کہ وہاں پہ تھے.
آج مومن بھی یہی کہتا، مولا آپ کے نام پہ جان قربان، لیکن 100 پاؤنڈ میں 20 پاؤنڈ کیسے دے دیں؟ کہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، وہاں تو بات وہاں تک پہنچ گئی کہ رسول سامنے کھڑے. بھئی تم بولو گے، تم گواہی دو گے، تم گواہ بنو گے میرے؟ تم اب ہر ایک کی نگاہیں نیچی ہیں، نہیں یا رسول اللہ آپ کی ہر بات مانیں گے، لیکن جب ہم تھے ہی نہیں تو کیسے گواہی دیں گے؟ زید ابن ثابت انصاری بھی وہاں سے گزر رہے، دیکھو بہت بڑا مجمع کھڑا، بیچ میں رسول اللہ ایک بار مجمع کو چیرتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع کیا؟ کہا کہ اے ثابت کے بیٹے زید، میں نے اس یہودی سے گھوڑا خریدا اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آئیے، مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے کہ میں نے گھوڑا خریدا، کیا تم میرے حق میں گواہی دو گے؟ زید ابن ثابت انصاری نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا، میں آپ کا گواہ بنتا ہوں. دیکھیے مسئلہ خالی گھوڑے کا نہیں تھا، ورنہ رسول اللہ کا چیپٹر کلوز نا. بھائی وہ کہتا ہے گواہ لے کر آئیے میں آپ کی بات مان لوں گا، گواہ مل گئے. مگر اس دکاندار کو گواہ پر اعتراض کرنا چاہیے کہ اے زید ابن ثابت تم کہاں سے گواہ بن گئے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا، پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دی، پہلے رسول اللہ نے اعتراض کر دیا کہ اے زید ابن ثابت، اے ثابت کے بیٹے زید تم تھے ہی نہیں وہاں پر، مجھے بھی پتا ہے تم نہیں تھے، تمہیں بھی معلوم ہے کہ تم نہیں تھے، پھر گواہ کیسے بن گئے؟ بغیر دیکھے ہوئے تم نے کیسے اس مسئلے میں گواہی دی؟ زید ابن ثابت انصاری نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہے مسئلہ ولایت کو سمجھانے والا. جملہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو خالی ایک گھوڑے کی کیا حیثیت ہے؟ اب تک آپ کی جس جس بات کی ہم نے گواہی دی ہے ان میں سے کتنی باتوں کو آنکھ سے دیکھ کے گواہی دی. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے اللہ نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ مان لیا. آپ نے کہا میں اس کا رسول ہوں، ہم غار حرا میں نہیں تھے، ہمارے سامنے جبرائیل نہیں آئے، آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا. آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد قیامت ہوگی، ہم نے قیامت نہیں دیکھی، آپ کے کہنے پہ مان لیا. آپ نے کہا جنت و جہنم اللہ نے بنائی ہے ایک فرما برداروں کے لیے، ایک نافرمانوں کے لیے، نہ ہم نے جنت دیکھی ہے نہ ہم نے جہنم دیکھی ہے. آپ نے کہا تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. جب اتنی بڑی بڑی چیزیں بغیر آنکھ سے دیکھے خالی آپ کے کہنے پہ مان لی تو گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں پہلے آنکھ سے دیکھیں گے اس کے بعد اس بات کو مانیں گے؟ انت ذو الشہادتین، پیغمبر نے فرمایا اے ثابت کے بیٹے زید آج سے تو ایک گواہ ہے مگر دو کے برابر ہے کہ اس نے یہ بتا دیا. امت کا اور رسول کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا اور پیغمبر کا رشتہ اسی ٹرسٹ کا رشتہ کہ جو وہ بتاتے گئے ہم آنکھیں بند کر کے مانتے گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اپنی پرسنل لائف کی بات آتی ہے تو جس رسول پہ ہمیں اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے وہی رسول کی ہر بات مشکوک ہو جاتی ہے. دیکھیں ایک بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہ تفصیل کا آج موقع نہیں تھا. انشاءاللہ ابھی تو 8 دن اور آپ کی خدمت کروں گا اگر پروردگار نے حیات دی. یہ ایک چھوٹی سی بات، کیا بالکل یہی بات پلٹ کے ہمارے ہاں نہیں ہوتی کہ جب کسی بھی واجب شرعی کا یا حرام کا تذکرہ کیا جائے فوراً کہہ دیتے لوگ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا اچھا دیکھیے حدیث کی کتاب، ارے حدیث کی بات چھوڑ مولانا، حدیث تو صحیح بھی ہے، حدیث غلط بھی ہے، حدیث سچی بھی ہے، حدیث جھوٹی بھی ہے، حدیثوں کی بات نہیں کریں. قرآن میں دکھائیے کیا لکھا ہوا. گویا پیغمبر کی ساری زندگی کی جتنی حدیثیں، پیغمبر کے جتنے فرمان، پیغمبر کی جتنی محنتیں ہم نے 1 منٹ کے اندر اس کو ختم کر دیا. ہمیں پیغمبر پہ ٹرسٹ نہیں آ رہا. جب ہمارا بچہ، جب ہمارا جوان، جب ہماری عورت، جب ہمارا مرد کسی بھی حکم اسلامی کے بارے میں ایک سوال کرتا، ہمیں یقین کامل ہے کہ پیغمبر نے جو حکم ہمیں دیا ہے اس سب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، چاہے وہ داڑھی رکھنے کا ہی مختصر سا حکم کیوں نہ ہو. اور جن جن چیزوں سے ہمیں روکا اس میں ہمارا نقصان ہے اس لیے رسول نے روکا. ورنہ پروردگار حدیث قدسی میں کہہ رہا کہ اگر تمام جن و انس مل کر میری اطاعت کرنے لگے تو جو میرا اپنا اسٹیٹس ہے، جو میری کبریائی ہے، جو میری بلندی ہے، جو کے دانے کے برابر اس میں اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے جن اور انسان مل کے طے کریں آج سے اللہ کا ہر حکم نہیں ماننا، کوئی حکم نہیں ماننا، ہر ایک کی مخالفت کرنا، تو جو میرا رتبہ ہے اس میں جو کے دانے کے برابر کمی نہیں ہوتی ہے. یہ دنیاوی حکومتیں نہیں ہیں کہ ایک ووٹ مل گیا تو حکومت بن گئی، ایک ووٹ چھن گیا تو حکومت ٹوٹ گئی. جو میرا رتبہ ہے تم اطاعت کرو یا نافرمانی کرو، اس میں کوئی کمی نہیں آنے پائے گی. مگر
فائدہ ہمارا ہے، حرام میں نقصان ہمارا ہے۔